السلام علیکم۔ طالب نقوی ایڈوکیٹ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں 1 مئی یوم مزدور ہے، اور ہمیں یہ شکاگو کے ان لوگوں کی یاد دلواتا ہے جن کی جد و جہد کے ذریعے معقول اوقات کار اور دوسرے حقوق ملے۔ اگرچہ یہ ایک سوشلسٹ تحریک کا شاخسانہ تھا، لیکن بہرحال مزدوروں کو ان کے حقوق بین الاقوامی سطح پر مل گئے، یہ خوش آئند بات ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک تھوڑی سی وضاحت، ایک جو جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیسر نون فیکٹ، وہ یہ ہے کہ یہ یوم مئی در حقیقت بہت عرصے سے منایا جا رہا تھا، یعنی اس ایونٹ سے پہلے، اور یہ یورپین تمدن یا کلچر کا ایک حصہ تھا۔ اور جس طرح ہمارے بر صغیر میں موسم بہار کی آمد پر بسنت کا انعقاد ہوتا تھا، اسی طرح یہ یورپ میں یہ فیسٹیول ہوتا تھا، اور اس میں وہ رقص و سرور کی محفل اور اس طرح کی ان کے اپنے کلچر کے مطابق منائی جاتی تھی۔ لیکن جب یہ ایونٹ ہوا تو یہ اتنا مضبوط ایونٹ ہو گیا کہ وہ جو اس کی حقیقی روح ہے وہ پس منظر میں چلے گئی۔ اور آج یہ حال ہے، چونکہ امریکہ اور اس کے دوسرے جو ممالک ہیں زیادہ تر وہ کیپٹلزم کو اپنائے ہوئے ہیں، اس لیے امریکن عوام میں بھی اس سے کوئی خاص آگاہی نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بینگ مسلم، مزدور کو جو عزت دی جاتی ہے، کیونکہ کسی قسم کے بھی میرا ایمان ہے، ازم ہو، خواہ سوشلزم ہو یا کمیونزم ہو یا اس قسم کے مارکسزم وغیرہ، یہ سارے ازم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسلام کا خواہ معاشی نظام ہو، سماجی نظام ہو یا اس کا کوئی بھی پہلو ہو، لیکن اس کے باوجود آپ اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ میری ذاتی رائے میں اگر سرمایہ داری اور اسلامی نظام معیشت کا مقابلہ کیا جائے تو ان میں کوئی قدر مشترک نہیں۔ اسلام سود سے چھٹکارے کی بات کرتا ہے، کیپٹلزم سود کو اپنانے کی بات کرتا ہے، لیکن میں بلا خوف تردید یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سوشلسٹ نظام میں اور اسلام کے نظام میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ ہے غیر سودی نظام۔ اس پہ آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، تو آپ کی رائے کا اس بارے میں منتظر رہوں گا۔ ہیونگ سیڈ دس، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پی ٹی سی ایل کے ریٹائرڈ پینشنرز کے حوالے سے میں نے کچھ گفتگو کی تھی، اور آج میں تھوڑا سا آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ پی ٹی سی ایل ایسا نہیں ہے کہ وہ ملازمین کو کیٹیگری میں تقسیم کر کے انہیں ان کی رائے کے مطابق، اور انہیں بڑے کھلے دل سے بظاہر یہ آفر دیتے ہوئے کہ جی آپ اگر چھوڑنا چاہتے ہیں آئیں، لیکن پرانے ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ تو میں نے تھوڑا سا یہ کھوج لگانے کی کوشش کی کہ جن لوگوں نے یہ آپٹ نہیں کیا ان کا کیا حال ہے، اور مجھے بعض ذرائع سے پتہ چلا کہ وہ بھی زیر استحصال ہے۔ تو آئندہ میں نے یہ سوچا ہے کہ جو ریٹائرڈ امپلائیز ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم کا شکار اگر کوئی ہے، پہلے تو تحقیق کرنا ضروری ہوگا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو ان کے حق میں بھی کچھ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جو میں ایک ابتدائی بات صرف یہ کرنا چاہوں گا کہ ہوا یہ کہ والنٹریلی سپریشن اسکیم کا نام دے کے
اس اسکیم کے نافذ ہونے سے 2-2.5 سال قبل باقاعدہ پلاننگ کے تحت خوف و ہراس کی فضا پیدا کی گئی، تبادلوں کے، ٹرمینیشن کے اور اس طرح کے دوسری دھمکیاں دی گئیں، اور اس وقت کا جو رائج قانون تھا جو اب کالعدم قرار دے دیا گیا، ریموول فرام سروس، اس کے تحت یہ دھمکیاں دی گئیں کہ آپ کو ہم یہ کر دیں گے۔ وہ اس فضا میں انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے یہ اسکیم اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو نو پرابلم، ہم آپ پرانے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کام کرتے رہیں، آپ کو خدا نہ خواستہ جبرن نہ نکالا جائے گا۔ لیکن در حقیقت ہوا یہ کہ جب وہ ایک طرف یہ اسکیم لے کے آئے، چونکہ اس میں کافی ایک بڑی رقم انوالو تھی، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی کچھ انویسٹمنٹ کمپنیز کو بھی آن بورڈ لے لیا، ان کے تھرو ہوا، اور ان کو لالچ اور ترغیب بھی دی گئی کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کرو گے تو آپ کو بہت پرکشش منافع ملے گا، اور بہت سے لوگ بیچارے اس بہکاوے میں آ بھی گئے، اور وہ اپنی جمع پونجی جو انہوں نے سروس کے شکل میں، سروس کے عوض بلکہ کمائی تھی، وہ لٹا بیٹھے۔ کئی لوگ تو اپنے فرائض سے فارغ ہو گئے، کئی لوگ فرائض سے فارغ بھی نہ ہو سکے، اور وہ اس آس پہ کہ چلو پینشن تو ہے، ہمارا کیا خرچہ ہے، وہ بیچارے اس میں رہے۔ لیکن بعد میں جب پینشن میں بھی کٹ لگا دیا گیا تو پھر ان کا ایک آزمائش کا دور شروع ہو گیا، بہت سے لوگ راہی ملک عدم ہو گئے، کئی بیوائیں بھی بیچ میں شامل ہیں، بوڑھے لوگ بھی شامل ہیں، اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں جو نسبتاً بہتر پوزیشن میں ہیں، اور اگر وہ پچھتاتے ہیں کہ اگر ہم نہ، بلکہ مخمصے کا شکار ہے کہ شاید اگر ہم نہ ریٹائرمنٹ لیتے تو ابھی تک کم از کم نوکری تو کرتے ہوتے۔ لیکن جو حاضرہ جو امپلائیز ہیں وہ بھی بالکل مطمئن نظر نہیں آتے۔ تو آئندہ آنے والے جو میرا ویڈیو ہوگی اس میں کچھ روشنی ڈالوں گا کمیٹی کی کارکردگی پر، یعنی کہ سینٹ کی کمیٹی، جس میں غالباً روبینہ خالد یا کوئی اس قسم کا نام تھا، خاتون پیپلز پارٹی کی، وہ رحمان ملک، یہ سب لوگ آن بورڈ آئے تھے، ان کی ریکمنڈیشن تھی، انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹس کو بھی بلایا تھا۔ تو اس سلسلے کی بھی میں تفصیل جو ہے اس لیے اگلی ویڈیو میں کروں گا کہ شاید اس سے ارباب اختیار تک یہ بات پہنچ جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو اگلی ویڈیو تک طالب نقوی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اور آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی طرف سے مجھے سبسکرپشن کا رسپانس کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ملا۔ میں آپ پی ٹی سی ایل کے لوگوں سے مخاطب ہوں، تو آپ سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد پھر لائک یا کمنٹ کریں، اور اگلی ویڈیو میں پھر سینٹ کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر لیٹیگیشن کے حوالے سے، اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جو ہے درمیان میں ایک دو کچھ اور موضوعوں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور موضوع پہ گفتگو ہو جائے، لیکن بہرحال یہ جو ڈسکشن انشاءاللہ العزیز جاری رہے گی جب تک ہر پینشنر کو اس کا حق نہیں مل جاتا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اور میں ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے، جو میں نے بات کی ہے کہ خوف و ہراس کی فضا پیدا کی گئی، اس کا جو قانونی پہلو ہے وہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ اپنی رائے دیجیے،
کانٹیکٹ میں میرا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے، اور اپنا خیال رکھیے، اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سبسکرائب کرنا اور کمنٹ لائک کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔